فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا سید وسیع الرحمن صاحب نے صرف بنگلہ ہی میں نہیں بلکہ چٹگنیا میں تقریر فرمائی، اور ایک لفظ میری سمجھ میں آیا کہ شکر تو کرتے ہو بے، شکر کرتے ہو بے۔ تو میں نے بس اسی نسبت سے قرآن کریم کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کے لیے تحدیث نعمت کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب اعلان کرو، خوب خوب شکر کرو۔ مولانا وسیع الرحمن بولچین شکر تو کرتے ہو بے۔ تو انہی کی تقریر کو سن کر میں نے بیٹھے بیٹھے ایک تقریر تیار کر لی، ایک لفظ پر، شکر تو کرتے ہو بے۔ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اعلان کرو۔ تو مولانا مفتی وسیع الرحمن صاحب، میرے ذہن میں یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی ایک دو نعمت تو ہے نہیں کہ جس کا ہم شکر ادا کریں، ایک دو نعمت تو ہے نہیں کہ جس کا ہم ذکر کریں، ایک دو نعمت تو ہے نہیں کہ جس کا ہم چرچا کریں، ایک دو نعمت تو ہے نہیں کہ جس کا ہم اعلان کریں، ایک دو نعمت تو ہے نہیں کہ ہم جس کا خوب خوب چرچا و اعلان کریں۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ زمین کا فرش میرے رب کی نعمت، آسمان کا شامیانہ میرے رب کی نعمت، چاند اور سورج کے چراغ میرے رب کی نعمت، ستاروں کی قندیلیں میرے رب کی نعمت، آبشار کی نہریں میرے رب کی نعمت، ستاروں کی قندیلیں میرے رب کی نعمت، یہ سب میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ عرش و فرش میرے رب کی نعمت، بحر و بر میرے رب کی نعمت، شجر و حجر میرے رب کی نعمت، شمس و قمر میرے رب کی نعمت، لعل و گوہر میرے رب کی نعمت۔ تھوڑا سا گہرائی میں ڈوب جاؤ تو شبیر و شبر میرے رب کی نعمت، سارے مجاہدین بدر میرے رب کی نعمت، اور قریب ہو کر کے سوچو تو مکہ اور مدینہ میرے رب کی نعمت، عرب و عجم میرے رب کی نعمت، بو بکر و عمر میرے رب کی نعمت، عثمان و حیدر میرے رب کی نعمت، سلمان و بوسر میرے رب کی نعمت، شبیر و شبر میرے رب کی نعمت، سلہٹ مائی بھنڈار میرے رب کی نعمت، مکہ مدینہ میرے رب کی نعمت، اجمیر و بغداد میرے رب کی نعمت، یہ سب تو میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے رب کی کون سی نعمت کا ذکر کریں؟ دیوا چورا میرے رب کی نعمت،
پنڈوا کچھوچھا میرے رب کی نعمت، بریلی اجمیر میرے رب کی نعمت، مج بھنڈار شاہ امانت اور یہ بایزید بستانی میرے رب کی نعمت۔ ہم اپنے رب کی کون سی نعمت کا ذکر کریں کہ رب کی نعمت کا ذکر بھی ہو جائے اور کسی نعمت کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے؟ ہم کون سی نعمت کا ذکر کریں؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی نعمت کے دینے پر یہ نہیں فرمایا کہ اے بندو میں تم کو یہ نعمت دے رہا ہوں، زندگی یہ نعمت، آنکھ میں روشنی یہ نعمت، منہ میں زبان یہ نعمت، کان میں قوت سماعت یہ نعمت، سانس لے رہے ہو یہ نعمت، اندر لے رہے ہو وہ بھی نعمت، باہر آ رہی ہے وہ بھی نعمت، اندر جا کر باہر نہ آئے تو زندگی ختم، باہر آ کر اندر نہ جائے تو زندگی ختم۔ تو گویا اللہ کی نعمت ایک دو نے نہیں بلکہ ہر سانس میرے رب کی نعمت ہے۔ تو اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو یہ نعمت دے کر میں تم پر احسان کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان عالم میں بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں پر بڑا احسان عظیم فرما دیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیج دیا ہے، بڑی شان والا رسول بھیج دیا ہے، بڑی شوقت والا رسول بھیج دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس نعمت کے دینے پر اس نعمت کا عطا فرمانے والا خدا اپنے بندوں پر احسان جتلا رہا ہے۔ اگر اس مخصوص محفل میں اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر دیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا اگر ذکر کر دیا گیا تو گویا اللہ کی ہر نعمت کا ذکر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی تمام نعمتیں صدقے میں ملی ہیں پیارے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر مصطفیٰ کا ذکر کر دیا گیا وہیں ابو بکر و عمر کا ذکر ہو گیا، عثمان و حیدر کا ذکر ہو گیا، سلمان و بوذر کا ذکر ہو گیا، شبیر و شبر کا ذکر ہو گیا، تمام مجاہدین بدر کا ذکر ہو گیا، اللہ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہو گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب جانے جہان کی علم پر حملہ ہوا، رسول اللہ کے علم پر جب حملہ ہوا، علم غیب مصطفیٰ پر جب حملہ ہوا، رسول اللہ کی شان پر جب حملہ ہوا، اس وقت اعلیٰ حضرت مکہ شریف میں تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور آپ کی طبیعت علیل تھی۔ ابھی مولانا نے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا ذکر فرمایا، مولانا مفتی وسیع الرحمان صاحب نے، العطایہ النبویہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں، ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہے، بخار کے عالم میں ہیں، یہ علماء سو، ادیان باطلہ، فرقائے باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول، یہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے جان لیا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا
حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو علماء مکہ کو کہا کہ ہندوستان سے ایک ایسا مولوی آیا ہے حج کرنے کے لیے جو علم غیب رسول کو ثابت کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آ گیا، اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آیا، طبیعت علیل ہے، اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب تصنیف فرمائی، اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ شریف مکہ کے بارگاہ میں اس کتاب کو پیش کیا گیا۔ شریف مکہ نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت کا رائٹنگ، اعلیٰ حضرت کے دلائل، انہوں نے کہا یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ کسی حضرت کی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایسے دلائل، ایسی زبردست تصنیف علم غیب مصطفیٰ پر، ایسے دلائل و براہین کے انبار، یہ کوئی حضرت نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اعلیٰ حضرت معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی حضرت نہیں، یہ تو کوئی اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غوث اعظم دستگیر۔ اس وقت تک کسی نے مولانا احمد رضا کو، مفتی احمد رضا کو، علامہ احمد رضا کو، حضرت احمد رضا کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت کی وہ تصنیف الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جب شریف مکہ کے دربار میں پیش کی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے مفتی احمد رضا، حضرت احمد رضا، علامہ احمد رضا، محدث احمد رضا، مفکر احمد رضا، مدبر احمد رضا کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ لفظ اعلیٰ حضرت اتنا مقبول ہوا کہ مولانا احمد رضا کا علم بن گیا۔ علم بن گیا، علم بن گیا، علم بن گیا۔ مولانا احمد رضا، مفتی احمد رضا، حضرت احمد رضا کا یہ علم بن گیا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت بولا جائے گا تو ذہن سیدھا بریلی مفتی احمد رضا کی مقدس شخصیت ذہن میں آ جائے گی۔ یہ ان کا نام نہیں، یہ ان کا علم ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت کو اب انہوں نے طلب کیا کہ کون سا ایسا عالم ہے جس نے رسول اللہ کے علم غیب پر ایسے دلائل کے انبار لگائے ہیں، تو شریف مکہ نے ان کو بلایا، اپنے برابر میں کرسی بچھوائی اور مفتی احمد رضا کو، علامہ احمد رضا کو، حضرت احمد رضا کو اپنے برابر بٹھایا اور پوچھا کیا یہ کتاب آپ کی ہے، آپ نے لکھی ہے؟ تو مولانا احمد رضا نے، حضرت احمد رضا نے، علامہ احمد رضا نے فرمایا جی ہاں یہ میں نے ہی لکھی ہے، یہ میں نے ہی دلائل پیش کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کا قلم کسی حضرت کا نہیں، معلوم ہوتا ہے آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا، خوش ہو گئے وہ شریف مکہ، کیونکہ بڑے خوش عقیدہ تھے، خوش عقیدگیت کی بنیاد پر انہوں نے کہا خوش ہو کر کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مانگیے، کچھ مانگیے۔ تو اعلیٰ حضرت وہاں مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ مولانا احمد رضا علم غیب پر قلم نہیں چلا سکتے، حوالے نہیں دے سکتے،
اس لیے کہ لائبریری سے دور ہیں، حوالہ کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ تو علماء کی مجلس ہے، علماء کا مقام ہے، تو علماء تو حوالے پوچھیں گے، تو یہ حوالہ کہاں سے دیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جو تحریر کی ہے، قلم چلایا ہے، ایسے حوالے دیے ہیں، تو فرما دیا اعلیٰ حضرت نے یہ ذہن دے دیا کہ میں اپنی لائبریری سے دور ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے کتب خانے سے دور ہوں تو کیا ہوا، میں تو اس خزانے سے قریب ہوں جہاں سے ہر خزانے تقسیم کیے جاتے ہیں، میں اس خزانے سے قریب ہوں، اگر میں اپنے کتب خانے سے دور ہوں تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تو دلائل براہین کے انبار لگا دیے۔ تو شریف مکہ نے بھی کہا خوش ہو کر مانگیے آپ کیا چاہتے۔ تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا مانگا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مدینہ شریف جانا ہے اور وہاں کے جو خدام ہیں وہ رات کو رکنے نہیں دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کم از کم ایک شب قدم آئے ناز رسول میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں ایک شب رکنے کی اجازت مل جائے۔ کیا مانگا اعلیٰ حضرت نے؟ ایک شب مسجد نبوی میں رکنے کی، روضہ رسول پر حاضر رہنے کی، رات بھر حاضر رہنے کی مجھے اجازت مل جائے۔ فوراً ہی شریف مکہ نے قلم چلایا، لکھا، اور وہاں کے گورنر کو، گورنر مدینہ کو فوراً ہی لکھا اس نے، اور ایک خط لکھ کے دیا اور اپنے کارندے کو دیا کہ اس پہ مہر لگائی جائے۔ مہر لگائی، دستخط کر دیے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت بہت علیل تھے، طبیعت خراب تھی اعلیٰ حضرت کی۔ 8 دن اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس بخار کے عالم میں، طبیعت خراب کے عالم میں اعلیٰ حضرت 8 دن کا سفر طے کر کے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر مدینہ شریف پہنچے، اور اعلیٰ حضرت کو مسجد نبوی میں رسول اللہ کے روضے پر ایک رات رہنے کی اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہیں وہ ایک نعت لکھی جس کا مقطع یہ ہے: کوئی کیوں پوچھے تیری بات، تجھ سے منگتا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کودتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اب وہاں وہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ رسول اللہ کی زیارت کے طلبگار تھے کہ مجھے خواب میں تو میں نے دیکھا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ ایک جب نہیں ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس پہ کسی نے کہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کسی نے کہا تجھ سے کودتے ہزار پھرتے ہیں، کسی نے کہا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، کسی نے کہا تجھ سے منگتا ہزار پھرتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ کو زیارت ہو گئی، اعلیٰ حضرت کو جب رسول اللہ کی زیارت ہو گئی تو فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب جب یہ کتابوں کی بات آ گئی ہے تو مولانا ڈاکٹر یوسف جیلانی صاحب نے کتنی کتابیں لکھ ڈالی بنگلہ میں۔ عربی میں اسلام ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچے کہ رسول اللہ تو بنگلہ نہیں جانتے تھے تو نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر زبان جانتے ہیں۔ اگر آپ بنگلہ زبان میں دعا کرو گے بارگاہ رسالت میں، اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کی حاجت روائی کیسے ہوگی؟ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا کی ہر زبان پر اللہ نے ان کو قادر بنا دیا تھا،
تو رسول اللہ کے صدقے میں، جن کے صدقے میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا، جب وہ ہر زبان پر قدرت رکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ بھی ہر زبان پر قادر ہیں، ہر زبان سمجھتے ہیں، ہر زبان پر دعا کرنے والا کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہر زبان میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں، میرے مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ جواب بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بنگلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنگلہ ہی نہیں، ہندی بھی، اردو بھی، عربی بھی، فارسی بھی، جتنی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، ہر زبان میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا ہے، اور جو رسول اللہ کو جس زبان میں یاد کر رہا ہے میرے مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں۔ تو بنگلہ زبان میں مولانا یوسف الجیلانی صاحب نے کتابوں کا انواد کیا، ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا، بہت سی کتابیں میرے سامنے انہوں نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تصنیف کردہ کتابوں کو قبول عام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چونکہ ہم اور آپ سب اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والے ہیں، بزرگوں کے ماننے چاہنے والے ہیں، تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ان 500 علماء کے ذمے ایک کام لگایا کہ آپ مسائل جمع کیجئے، فقہ پر ایک کتاب تیار کیجئے۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے چونکہ اب 10:10 ہو چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ میں گفتگو ختم ہو جائے۔ تو 500 علماء کو انہوں نے دلی میں طلب کیا۔ اس وقت کے چیدہ علماء، بڑے منتخب علماء، بڑے اکابرین علماء، اس وقت کے جید علماء کو 500 علماء کا انتخاب کیا انہوں نے غیر منقسم ہندوستان سے، اور 500 علماء کو جمع کیا دلی میں، اور ان کو دلی میں رکھا، ان کے قیام طعام کا انتظام کیا، اور 500 روپیہ مہینہ اس وقت کا محی الدین اورنگزیب عالمگیر نے 500 روپیہ مہینہ دیا۔ ان 500 علماء نے مل جل کر 5 سال میں ایک کتاب لکھی۔ جانتے ہو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ۔ کون سی درسگاہ ایسی ہے، کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں وہ کتاب موجود نہیں ہے؟ 500 علماء نے ایک کتاب لکھی، مل کر ایک کتاب لکھی، 500 علماء کا قلم چل رہا ہے، تب ایک کتاب تیار ہو رہی ہے، فتاوی عالمگیری۔ اور وہ کئی جلدوں پر ہے؟ 2 جلدوں پر، جی 2 جلدوں پر وہ کتاب آج بھی دستیاب ہے۔ آپ مولانا کے مدرسے میں سبحانیہ عالیہ میں چلے جائیے، وہاں مل جائے گی، احمدیہ سنیہ میں چلے جائیے، وہاں مل جائے گی، جتنے دارالعلوم ہیں، جتنے دارالافتاء ہیں، ہر جگہ وہ کتاب موجود ہے۔ اور صرف ہمارے یہاں نہیں، ان کے یہاں بھی چلے جانا، وہاں بھی ملے گی۔ تو 500 علماء کا قلم چل رہا ہے 5 سال تک۔ ان 500 علماء نے 5 سال میں مل جل کر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف ایک کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ وہ 500 لوگوں نے، 500 علماء نے 500 قلم نے نہیں لکھی ہے، وہ ایک تنہا احمد رضا کے قلم نے لکھی۔ آج جب اس کتاب پر کام ہوا تو آج 32 جلدوں میں اگر آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی اگر آ جائے تو وہ اکیلا اٹھا نہیں سکتا ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ اتنی موٹی کتاب اعلیٰ حضرت نے تنہا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، 500 علماء کا قلم ایک طرف ہے اور ایک تنہا احمد رضا کا قلم ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غوث اعظم دستگیر۔
تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو شان ہے، ان کا علم و فضل و کمال ہے، ہم اس کو کیا جان سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کتب ہر جگہ ملتی ہیں، اور جس چیز پر پابندی لگائی جاتی ہے اس چیز کو لوگ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک ضرور برحق۔ کنز ایمان کو کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ اگر عرب میں یہ کنز ایمان پر پابندی نہ لگواتے تو ہندی میں ہے، اردو میں ہے، بنگلہ میں ہے۔ بنگلہ میں تو نہیں تھا پہلے، ابھی ہے۔ یہ احمدیہ سنیہ کے مدرسین جمع ہوئے، بنگلہ دیش کے علماء جمع ہوئے، اور ان تمام علماء نے مل جل کر ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں مولانا یوسف الجیلانی صاحب کو رکھا اور ان علماء کو رکھا۔ مفتی عبد المنان صاحب نے اس اعلیٰ حضرت کے قرآن، اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے قرآن کا، اس کا نام رکھا کنز ایمان۔ اب میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کنز ایمان کا ترجمہ تو کر دیا، تفسیر نہیں لکھی۔ اشرفی رضوی کا جھگڑا بہت لگا ہوا ہے، قرآن کو بھی الگ کر دو، اشرفی الگ کر دو، رضوی الگ کر دو۔ قرآن جو ہے اور ترجمہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا، اور اسی اعلیٰ حضرت کے قرآن ترجمہ کنز ایمان پر تفسیر لکھنے والے کا نام ہے مولانا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اشرفی۔ ماشاءاللہ، رضوی اور اشرفی۔ تو قرآن کو بھی اشرفی رضوی میں بانٹ دو۔ یا اللہ، یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ بے شک بے یہ شک۔ کیسی بٹائی آپ کر رہے ہیں؟ یہ زمین تھوڑی ہے کہ بٹائی پہ چل جائے گی، یہ عقیدہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت سیدنا عبد الرحمن چوروی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت مولانا سید طیب شاہ سرکوٹی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا احمد اللہ مہد بھنڈاری سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت شاہ جلال سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت باجزید بستانی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت شاہ امانت سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت خواجہ سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت مخدوم علیہ الحق پانڈوی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ مگر میں یہیں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی محبت ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے جیسے جیسے تمہاری محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، خدا کی قسم ویسے ویسے تمہارا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تمام بزرگوں کی عقیدت سے، محبت سے عقیدت مضبوط ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی محبت سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ عقیدہ مضبوط۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سلسلے کا کوئی تعصب نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی تعصب نہیں۔ کوئی تعصب نہیں۔ اگر کسی بھی سلسلے کا مرید ہو، وہ سنی ہے تو ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ سری کوٹی ہو، چوروی ہو، یا مہد بھنڈاری ہو، چاہے پنڈوا کا مرید ہو، دیوا کا مرید ہو، کچھوچا کا مرید ہو، جس کا بھی مرید ہو، جس سلسلے کا بھی ہو، چشتی ہو، ابو العلائی ہو، سہر وردی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر وہ سنی ہے تو ہمارا ہے۔ ہمارے یہاں عقیدہ دیکھا جاتا ہے، سلسلہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ درس نہیں ہے۔ اختلافات کا پیغام احمد رضا نے نہیں دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے وہ عشق و محبت کا پیغام دیا ہے، اتحاد کا پیغام دیا ہے، موافقت کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے۔ عشق رسالت کا پیغام دینے والے کا نام ہے احمد رضا۔ میں
بوڑھا آدمی ہوں، جب بولنے پہ آتا ہوں تو مجھے ہوش نہیں رہتا ہے. بہت اچھا کیا، بہت اچھا. تو میں یہ سوچتا یہ ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی محفل تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی جوشیلی تقریر کی جائے. یہ ایک مخصوص محفل ہے مخصوص بات ہے. کچھ کتابوں کا کہ رسم اجرا کے لیے رسمی جا کے جی جی جی. اس محفل کا انعقاد کیا مولانا ڈاکٹر یوسف الجیلانی کے رفقا نے، ان کے احبا نے. تو یہ ایک کتابوں کے اجرا کی محفل ہے. اس محفل پاک میں جو کچھ ذکر و اذکار ہوا، جو کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جو کچھ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوئے، ما حضر، یہ سب بارگاہ رسالت میں نظر ہے. آمین. اس سب کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ ہمیں عطا فرمائے، ہماری طرف سے رسول اللہ کی مقدس بارگاہ کو عطا فرمائے. اور رسول اللہ کے بعد سلسلہ و سلسلہ جمیع اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، انبیاء سابقین، تمام خلفاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اسلام، شہداء بدر، حنین، یرموک، شہداء احد اور شہداء کربلا، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نائبین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، سیدنا غوث اعظم، سیدنا خواجہ غریب نواز، سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی، شاہ برکت اللہ، سیدنا شاہ آل رسول، اور حضرت سیدنا احمد اللہ مجد بھنڈاری، حضرت مولانا عبد الرحمن چوروی، حضرت سید طیب شاہ صاحب سری کوٹی. ان سب کی مقدس ارواح کو اس ذکر کا ثواب عطا فرمائے. حضرت شاہ جلال، حضرت سیدنا بایزید بستانی، حضرت سیدنا شاہ امانت، اور جتنے اولیاء کرام یہاں آرام فرما رہے ہیں چٹاگان کی سرزمین پر، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائے. اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. اس محفل پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو آئے، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جمیع آفات، بلیات، آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے اللہ محفوظ فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.